السلام علیکم، تاک نیوز میں خوش آمدید۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ دھرنے کے ذریعے کارکنوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ 26 جولائی کو ہم دھرنے کے لیے آئے تھے، آج سارا دن محسن نقوی سے رابطہ رہا۔ IPPs کا مسئلہ معیشت کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ راولپنڈی میں 4 بار مذاکرات ہوئے تھے، درمیان میں مذاکراتی کمیٹی لاپتہ ہو گئی تھی۔ حکومت نے اس حوالے سے بااختیار ٹاسک فورس قائم کر دی ہے۔ ٹاسک فورس 1 ماہ میں اپنا کام مکمل کرے گی۔ IPPs کی جانچ پڑتال کا مقصد عوام کو ریلیف اور یونٹ کو کام کرنا ہے۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ ٹاسک فورس 1 ماہ میں وزیر اعظم کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ 25 کروڑ عوام کی آواز کو پہلی بار سنایا گیا ہے۔ وفاق صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جاگیرداروں پر انکم ٹیکس لگائیں گے۔ تاجروں پر ٹیکس کا نظام آسان بنایا جائے گا۔ نائب امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو ہر ممکن طریقے سے کم کیا جائے گا۔ بجلی کے بل ہر صورت کم کیے جائیں گے۔ تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ 1 ماہ میں کمیٹی اپنا کام مکمل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی، عطا تارڑ نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ دھرنے کے شرکاء کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم سب کا مقصد ایک ہی تھا، عوام کو ریلیف کس طرح دینا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں ضرور کم ہوں گی، بجلی کی قیمتوں میں کمی جلد نظر آئے گی۔ جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ حافظ نعیم الرحمن نے نظم و ضبط کے ساتھ مطالبات منوائے۔ وزیر اعظم کا پیغام تھا کہ جماعت اسلامی کو عزت دینی ہے۔ وزیر اعظم نے ان تمام چیزوں کی منظوری دی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ دھرنے کی برکت سے جماعت اسلامی سے ٹوٹا رشتہ دوبارہ جڑ گیا۔ جماعت اسلامی کا مطالبہ اور ہمارا ایجنڈا ایک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا جماعت اسلامی کا مقصد اور ہمارا مقصد بھی عوام کو ریلیف دینا ہے۔ ہم نے ایک نیتی کے ساتھ مذاکرات کیے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مسلسل رابطہ رہے گا۔ کمیٹیوں کی میٹنگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ غزہ مظالم کی ہم سب بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔ اسرائیل نے جنگی جرائم کیے ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے تاک نیوز۔